ہو کر پھر سچ کے ساتھ باطل ملا دے۔ یہ ہے وہ بات جو میرا اعتراض ہے آگے چلو، کہ آگے نبی پڑھو، پاک صلی آگے اللہ علیہ پڑھو، وآلہ وسلم نبی آگے پڑھو، برحق ہے۔ آگے پڑھو، کیا لکھا اور کیا لکھا ہے انجیل میں، سارا پڑھو، جو جو لکھا ہے وہ اچھا، مرزا صاحب فرما رہے ہیں، سارا پڑھو۔ بے شک حضرت مسیح با اچھا خدا ایک منٹ انسان ایک تھے۔ منٹ ایک منٹ ایک منٹ، اشتہار کے نا شروع میں جاؤ، یہ جہاں سے اشتہار شروع ہو رہا ہے، مجموعہ اشتہارات میں یہ کہاں سے؟ مضمون جہاں سے شروع ہو رہا ہے نا وہاں سے پڑھو، ایک صفحہ پیچھے اچھا، کھول لو بھائی۔ اب 50 صفحے پیچھے جاؤں؟ اس دن تو یہ ہے پیدا ہی جی نہیں صفحہ ہوئے۔ نمبر 458 پر ہے، وہاں یہ سے شروع مضمون کروں۔ شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ مضمون مانی بھائی دیکھنا شروع کہاں سے وہی ہو رہا ہے مضمون؟ اشتہار ہے، وہ اشتہار لائق توجہ ایک منٹ گورنمنٹ میں جو بتاتا جناب ہوں۔ ہاں ملکہ۔ یہاں سے، ہاں۔ چلو جی، اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا چلو، یہ یاد رکھنا کہ دجال جو ہے نا کسی نبی برحق کا میں تو تابع ہو کہہ کر رہے پھر، یاد رکھنا، تو چپ کر کے وہاں سے پڑھ جہاں سے میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا وہ نبی برحق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلے تابع دار ہوگا، پھر بعد میں یعنی کہ وہ جو کال کرے کرن گا دیا منٹ وہ مارو، دجال ہوگا۔ اچھا وہ اندر بھی پیا وا۔ اچھا سنو، سول ملٹری گزٹ کے پرچہ ستمبر یا اکتوبر، یہ جان بوجھ کر نا لوگوں کو یعنی کہ نا سنانے کے لیے پیچھے جا رہے ہو، ورنہ پیچھے کچھ بھی نہیں۔ اچھا، سول ملٹری گزٹ کے پرچہ ستمبر یا اکتوبر اچھا 1894 میں میری نسبت ایک غلط اور خلاف واقعہ رائے شائع کی گئی ہے، جس کی غلطی گورنمنٹ پر کھولنا ضرور ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ صاحب رقم نے اپنی غلط فہمی یا کسی اہل غرض کے دھوکہ دینے سے ایسا اپنے دل میں میری نسبت سمجھ لیا کہ گویا میں گورنمنٹ انگریزی کا بدخواہ اور مخالفانہ ارادے اپنے دل میں رکھتا ہوں، لیکن یہ خیال ان کا سراسر باطل اور دور از انصاف ہے۔ اگر ان کو سچے واقعات سے کچھ بھی خبر ہوتی تو اس قدر قابل شرم جھوٹ پر ان کا ہاتھ اور قلم ہرگز دلیری نہ کرتا۔ یہ بات گورنمنٹ پر پوشیدہ نہیں کہ یہ راکم ایک نیک نام خاندان میں سے اور میرا والد مرزا غلام مرتضیٰ صاحب ایک نیک نام اور معزز رئیس تھے، جنہوں نے ہر یک موقع پر عمدہ خدمات بجا لا کر اپنے تائیں مرد مرہم گورنمنٹ ثابت کیا تھا، اور گورنری دربار میں ان کو کرسی ملتی تھی۔ چنانچہ 1857 کی خدمات ان کی ایسی تھیں کہ وہ ایک پختہ ثبوت اس خیر خواہی اور خیر اندیشی کا ہے جو قدیم سے اس خاندان سے ہوتی رہی، یعنی یہ کہ انہوں نے ان ایام میں کہ ہندوستان میں آتش فساد اور مفسدہ پھیل رہی تھی اور قدرتی اتفاق سے رعایا کے لیے یہ موقع پیش آیا تھا کہ وہ اس بات میں آزمائی جائیں کہ کہاں تک وہ گورنمنٹ برطانیہ کے خیر خواہ ہیں۔ یہ بریکٹ بند ہو گئی، یہ کچھ حصہ بریکٹ میں تھا، انہوں نے لکھا۔ اپنے افعال سے صاف طور پر بار بار حکام پر ظاہر کر دیا کہ ہم تمام مال و جان سے اپنی طاقت اور حیثیت کے موافق گورنمنٹ برطانیہ کی امداد کے لیے حاضر ہیں، اور نہ صرف یہی بلکہ 50 گھوڑے اپنی گرہ سے خرید کر کے اور 50 سوار بھی بہن پہنچا کر 1857 کے شور و شر کے وقت میں گورنمنٹ کی نظر کیے۔ یہ مسیح موعود صاحب بیان کر رہے ہیں جی، انگریزوں کی حمایت میں کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسری مرتبہ 14 گھوڑے نظر کیے، اچھا، اور پھر دوسری مرتبہ 14 گھوڑے نظر کیے، پہلے 50 پھر 14 گھوڑے نظر کیے، اور اسی طرح وہ اور وقتوں میں بھی خدمات گورنمنٹ میں مشغول رہے اور وقتاً فوقتاً خوشنودی کی چٹھیات پاتے رہے اور انعام بھی ملتے رہے۔ اچھا، انعام بھی ملتا رہے، ٹھیک ہے، گورنمنٹ سے۔ اچھا، اور اچھا بھائی، 40 برس اپنی عمر عزیز کے انہی خدمات میں انہوں نے بسر کی، اور پھر بعد ان کے انتقال کے میرا بڑا بھائی مرزا غلام قادر خدمات گورنمنٹ میں مشغول رہا، اور پھر ان کے بعد میں ایک گوشہ نشین آدمی تھا جس کی دنیاوی طریق پر زندگی نہیں تھی اور نہ اس کے کامل اسباب مہیا تھے، تاہم میں نے برابر 16 برس سے یہ اپنے پر حق واجب ٹھہرا لیا کہ اپنی قوم کو اس گورنمنٹ کی خیر خواہ کی طرف بلاؤں، یعنی وہ گورنمنٹ جو دجال کی بھی آپ کے نزدیک پیروی کرتی تھی، اس کا، اچھا، جنہوں نے پادریوں کو بلایا تھا، اس کی خیر خواہ کر اور ان کو سچی ہدایت کی طرف ترغیب دوں۔ چنانچہ میں نے اس مقصد کی انجام دہی کے لیے اپنی ہر یک تلیف میں یہ لکھنا شروع کیا کہ اس گورنمنٹ کے ساتھ کسی طرح مسلمانوں کو جہاد درست نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، ہاں جی، یہ پہلا کام کر دیا جی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور میں نہ کہہ رہا صرف اس اپنے قدر حاشیے بلکہ نہ چاڑو، اگر پڑھتا جا۔ نہیں کر دیتا جی، پہلا کام تو انگریزاں دا کر چھڑے، اللہ خیر کرے، یہ کام کا چنگا کیتا ہے تو جی۔ نوکر ہے میرا اچھا، مرزا اور صاحب دا، نہ پڑھتا صرف جا۔ اس قدر بلکہ بار بار اس بات
او یار ہن سنو نا، تساں آپ آکھیا پیچھوں پڑھو، سن لو آپ. اور نہ صرف اس قدر بلکہ بار بار اس بات پر زور دیا کہ چونکہ گورنمنٹ برطانیہ برٹش انڈیا کی رعایا کی محسن ہے، اس لیے مسلمانان ہند پر لازم ہے کہ نہ صرف اتنا ہی کریں کہ گورنمنٹ برطانیہ کے مقابل پر بد ارادوں سے رکیں، بلکہ اپنی سچی شکر گزاری اور ہمدردی کے نمونے بھی گورنمنٹ کو دکھلا دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جزاء الا الاحسان حل جزاء اللہ الاحسان احسن الا الاحسان حل جزاء اللہ احسن الاحسان الا الاحسان، یعنی اللہ احسان کا تیرا بدلہ گفٹر بھی بجز. چاڑا ہی نہیں، اور تیرے گفٹر بھی چاڑا ہی نہیں اللہ ہے، تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اچھا فرماتا سن لو نا، یعنی احسان کا بدلہ بجز احسان کے اور کچھ نہیں. ہے۔ جی جی اور یہ کچھ نہیں، بات قطعی اور فیصلہ یہ شدہ اللہ ہے کی تعلیم کہ گورنمنٹ برطانیہ مسلمانان ہند کی محسن ہے. واہ 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 بھائی، بس ٹھیک ہے جی. یہ بالکل۔ مسیح موعود صاحب فرما رہے ہیں جی، جہاد ختم جی جی کرن تو بعد میں فرما یہ رہے بھی ہیں. اچھا جواب دیا گا، کیونکہ میں اس سکھوں کا کے بھی جواب زمانہ دوں میں گا۔ ہمارے دین اور دنیا دونوں پر مصیبتیں تھی، خدا تعالیٰ اس گورنمنٹ کو دور سے ابر رحمت کی طرح لایا. اور اچھا یہ بھی یاد رکھنا کہ ملکہ برطانیہ جو تھی نا، وہ چرچ آف انگلینڈ کی سربراہ تھی، اور چرچ آف میں انگلینڈ جو بتاؤں تھا گا، نا میں وہ سارا پادریوں بتاؤں گا، کا میں آپ کے سارا نزدیک بتاؤں گا۔ دجال کا اور اچھا سونے آگے. یہ چل حاشیے نہ چاڑو، چل تو ابھی تجھے جواب اچھا دیتے ہیں، ویٹ کر۔ سب کا اور دوں ان گا، سب کا مصیبتوں دوں سے گا۔ اس گورنمنٹ کے عہد دولت نے ایک دم میں ہمیں چھڑا دیا. پس اس گورنمنٹ کا شکر نہ کرنا بد ذاتی، اور جو شخص ایسے احسانات دے کر پھر نفاق سے زندگی بسر کرے اور سچے دل سے شکر گزار نہ ہو تو بلا شبہ کافر نعمت ہے. اچھا نمبر 3 دیتا ہے تھلے نوٹ، ان پڑھ دیں کہ رہن دیں جناب علی. پڑھ ہے جدھر تینوں کام آکھیا، اچھا چل پڑھ۔ ہماری ایمانداری کا یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ ہم تہ دل سے اقرار کریں کہ در حقیقت یہ گورنمنٹ ہماری محسن ہے. ہم اس کو اچھا وہ دجال دی بھی سربراہ تے انہاں دی محسن بھی، یعنی مسیح موعود دی بھی محسن بھی. جنیاں تو اچھا گلاں نہ پہ چاہ کردا اور ہے نا، ہم اس میں ساریاں گورنمنٹ گلاں لٹے ساں، اے جنیاں تو گلاں پہ اچھا کردا ہے، میں ساریاں لٹے ساں، اے اچھا ہم یاد اس رکھی، گورنمنٹ کے اتنا بولو۔ قدوم میمنت لزوم سے ہزاروں بلاؤں سے بچے، اور ہمیں وہ آزادی ملی جس کے ذریعے سے ہم دین اور دنیا دونوں درست کر سکتے ہیں. پس اگر اللہ اب بھی ہم اس گورنمنٹ کے سچے خیر خواہ نہ ہوں تو خدا تعالیٰ کے سامنے ناشکرے ٹھہریں گے. یہ وہ تمام باتیں ہیں جن کو میں نے مختلف کتابوں میں شائع کیا اور 16 برس تک برابر میں اس خدمت کو بجا لاتا رہا، مگر نہ اس خیال سے کہ ریاکاروں کی طرح گورنمنٹ کو خوش کروں، بلکہ میں نے ایمانداری کی راہ سے فی الحقیقت گورنمنٹ برطانیہ کے احسانات کو ایسا ہی پایا کہ جن کے شکر میں مجھ سے اب تک یہی ہو سکا کہ میں بذریعہ ان تالیفات کے مسلمانوں کے خیالات کو درست کروں، ان کے دل گورنمنٹ کی طرف پھیروں. اچھا اس میں نا حاشیہ بھی ایک چل رہا ہے پیچھے تھوڑا سا، وہ کہتے ہیں پڑھ دوں یا نہ پڑھوں؟ ہاں جی حاشیہ تو چھوڑ دے نا، اگاں پڑھو۔ اچھا حاشیہ چھوڑ دوں، چلو پھر نہ کہنا نا کہ آپ نے چھوڑ دیا، وہ حاشیہ بھی ہے نا. اچھا اینا تو اور سچا میں نہیں۔ جانتا ہوں کہ بعض جاہل مولوی میری ان تحریرات سے ناراض ہیں، وہ تحریرات جو یعنی نا انگریزوں کی حمایت میں لکھی تھی اور جہاد کا خاتمہ کیا تھا، یعنی بالکل، کہ یہ مسیح میں موعود نے کہا. بھولیا نہیں، میں ایک بھی گل چوں میں سب بدلا لئی ساں، اور کوئی میں بات جانتا ہوں کہ بعض جاہل مولوی میری ان تحریرات سے ناراض ہیں اور مجھے علاوہ اور وجوہ کے اس وجہ سے بھی کافر قرار دیتے ہیں، لیکن مجھے ان کی ناراضگی کی کچھ پرواہ نہیں. میں یقیناً جانتا ہوں کہ جو شخص بندوں کے احسانات کا شکر گزار نہیں وہ خدا تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں، کیونکہ نیک اندیش اور عادل بادشاہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے. پس جو شخص اس بادشاہ کا شکر گزار نہیں، اس نے خدا تعالیٰ کی نعمت کو رد کیا. اور سنت چونکہ رسول۔ میں نے دیکھا کہ بلاد اسلامی روم و مصر وغیرہ کے لوگ ہمارے واقعات سے مفصل طور پر آگاہ نہیں ہیں، اور جس قدر ہم نے اس گورنمنٹ سے آرام پایا اور اس کے عدل اور رحم سے فائدہ اٹھایا وہ اس سے بے خبر ہیں. اس لیے میں نے عربی اور فارسی میں بعض رسائل تالیف کر کے بلاد شام اور روم اور مصر اور بخارا وغیرہ کی طرف روانہ کیے، اور ان میں اس گورنمنٹ کے تمام اوصاف حمیدہ درج کیا اور بخوبی ظاہر کر دیا کہ اس محسن گورنمنٹ کے ساتھ جہاد قطعاً حرام ہے. اچھا اس محسن گورنمنٹ کے ساتھ جہاد قطعاً حرام ہے، اور ہزار روپیہ خرچ کر کے وہ کتابیں مفت تقسیم کی اور بعض شریف عربوں کو وہ کتابیں دے کر بلاد شام اور روم کی طرف روانہ کیا، اور بعض عربوں کو مکہ اور مدینہ کی طرف بھیجا، اور بعض بلاد فارس کی طرف بھیجے گئے، اور اسی طرح مصر میں بھی کتابیں بھیجی، اور یہ 1000 روپیہ کا خرچ تھا جو محض نیک نیتی سے کیا گیا. شاید اس جگہ یعنی وہ اپنی جیب جو کتاباں خرچ کر کے نا تے جہاد دے خاتمے واسطے تے انگریزاں نو لکھیاں عرباں نو بھیجیاں اپنی جیب. اچھا شاید اس جگہ ایک نادان سوال کرے گا کہ اس قدر خیر خواہ غیر ممکن ہے کہ 1000 روپیہ
اپنی گرہ سے خرچ کر کے اچھا ہزاراں روپیہ یعنی کہ اس وقت دا تو وہ آج دا تو ارباں خرباں روپیہ بندا ایک ہے تو وہ پنی خرچ السی دی کیتا لیا چا انگریزاں دے تے میرے کر ਲਈ دیتا تے حج کوئی نہ کیتی ایک اچھا حج کوئی نہ ایک کیتی پنی یاد رکھیا ایک پنی السی دی لیا چا میرے ਲਈ نعمدی بھائی تو اچھا کر پڑھ شاید اس جگہ ایک اگا پڑھ نادان سوال کرے گا کہ اس قدر خیر خواہ غیر ممکن کہ ہزارہ روپیہ اپنی گرہ سے خرچ کر کے اس گورنمنٹ کی خوبیوں کو تمام ملکوں میں پھیلایا جاوے، لیکن ایک عقل مند جانتا ہے کہ احسان ایک ایسی چیز ہے کہ جب ایک شریف اور ایماندار آدمی اس سے تمتع اٹھاتا ہے تو بالطبع اس میں عشق اور محبت کے رنگ میں ایک جوش پیدا ہوتا ہے کہ تا اس احسان کا معاوضہ دے۔ ہاں ایک کمینہ منٹ آدمی ایک اس طرف۔ منٹ ایک منٹ تیرے گفٹر تھک گئے چل اگا پڑھ ہاں جی تیرے گفٹ ہاں کمینہ آدمی اس طرف اتفاق نہیں کرتا، پس مجھے طبعی جوش نے ان کارروائیوں کے لیے مجبور کیا۔ مجھے افسوس ہے کہ اگر سول ملٹری گزٹ کے ایڈیٹر کو ان واقعات اچھا سن تو سا میرے تو پتہ کیوں رہے ہو تواڈے کول دا جواب کوئی نہیں سی، تانوں پتہ سی کہ اس دے مطابق اچھا اگا کون پڑھ بنتے۔ اگا پڑھ اچھا اگا پڑھ اجے تے اچھا تو دعوت تواڈے پہ کول لے دا آنا جواب ہے. نہیں سی نا بھئی وہ چل جڑا اگا دجال ہے پڑھ میں کسی تینوں کہنا پیا کہ اگا پڑھو اچھا کسی پڑھ نبی برحق کا تابع ہو کر پھر جو ہے نا وہ یعنی کہ ملاوٹ کرے گا تو وہ ہے نا نبی برحق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلے تابع دار ہوگا اور پھر جو ہے کرے گا دعویٰ جو بھی کرے گا۔ اچھا مجھے طبعی جوش نے ان کارروائیوں کے لیے مجبور کیا۔ مجھے افسوس کہ اگر سول ملٹری گزٹ کے ایڈیٹر کو ان واقعات کی کچھ بھی اطلاع ہوتی تو وہ ایسی تحریر جو انصاف اور سچائی کے برخلاف ہرگز شائع نہ کرتا۔ میرے اس دعویٰ پر کہ میں گورنمنٹ برطانیہ کا سچا خیر خواہ ہوں میرے اس دعویٰ پر کہ میں گورنمنٹ برطانیہ کا سچا خیر خواہ ہوں وہ ایسے شاہد ہیں کہ اگر سول ملٹری جیسا لاکھ پرچہ بھی ان کے مقابلہ احمد پر بھائی کھڑا ہو اگر آپ تب کا بھی وہ باپ ایک اور ماں ایک ہے تو مجھے نیچے نہ اتاریے گا 2 منٹ لاسٹ ٹائم آپ نے پروف کیا تھا کہ آپ کا باپ ایک نہیں ہے اگر آپ کے باپ زیادہ سارے ہیں تو گالی گلوچ نہ کریے گا ٹھیک ہے پھر اتاروں گا کیونکہ تو گالی باز ہے. تو پہلے بھی گالی دے کے گیا تھا اور ابھی پھر دیے. چل بعد میں لیتے ہیں تجھے. چلیں چلو سیال صاحب کنٹینیو کرو. اچھا میرے اس دعویٰ پر کہ میں فائدہ اس دا کوئی نہیں ہے مثال تساں دا ہن تواڈے کول میرا اس جواب نہیں سی نا بھئی وہ دجال جڑا ہے مثال کسی نبی برا کا تابع ہو کر پھر جو کرے گا وہ اگا اس کا پڑھو جواب کہ آپ میرے سے یہ پڑھوا رہے ہیں چلو میں پڑھتا میں جاتا ہوں۔ پنی پہ کھمنا کے پڑھو میرے اس دعویٰ پر کہ میں گورنمنٹ برطانیہ کا سچا خیر خواہ ہوں وہ ایسے شاہد ہیں کہ اگر سول ملٹری جیسا لاکھ پرچہ بھی ان کے مقابلہ پر کھڑا ہو تب بھی وہ دروغ گو ثابت ہوگا۔ اول یہ کہ علاوہ اپنے والد مرحوم کی خدمت کے میں 16 برس سے برابر اپنی تالیفات میں اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ مسلمانان ہند پر اتحاد گورنمنٹ برطانیہ فرض اور جہاد حرام ہے۔ میرا اس سے کوئی اعتراض نہیں محترم میں جتنا ہی پڑھائی جاؤ میرا اس سے کوئی اعتراض نہیں، میرا اینڈ تے ہی ہے میں اگا اتنے ہی پڑھو آ جانا اگا پڑھو کہ دجال کے لیے ضروری ہے کہ کسی نبی برحق کا تابع ہو کر پھر سچ کے ساتھ باطل ملا دے۔ یہ دسو کون ہے؟ اگے چال کے دس دے. جتنی تحریر پہ سے چھڈی ہے وہ تو شروع کرو اچھا میرے اس دعویٰ پر کہ میں گورنمنٹ برطانیہ کا سچا خیر خواہ ہوں دو ایسے شاہد ہیں کہ اگر سول ملٹری جیسا لاکھ پرچہ بھی اس کے مقابلہ پر کھڑا ہو تب بھی وہ دروغ گو ثابت ہوگا۔ اول یہ کہ علاوہ اپنے والد مرحوم کی خدمت کے میں 16 برس سے برابر اپنی تالیفات میں اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ مسلمانان ہند پر اتحاد گورنمنٹ برطانیہ فرض اور جہاد حرام ہے۔ دوسری یہ کہ میں نے کئی کتابیں عربی فارسی تالیف کر کے غیر ملکوں میں بھی بھیجی ہیں جن میں برابر یہی تاکید اور یہی مضمون ہے۔ پس اگر کوئی نا اندیش یہ خیال کرے کہ 16 برس کی کارروائی میری کسی نفاق پر مبنی ہے تو اس بات کا اس کے پاس کیا جواب ہے کہ جو کتابیں عربی اور فارسی روم اور شام اور مصر اور مکہ اور مدینہ وغیرہ ممالک میں بھیجی گئی ہیں اور ان میں نہایت تقیر سے کڑی پڑھتا ہوئی کڑی ہوتی دو باری پڑھ رہے. کئی گل نہیں آیا تھا میں پہلے نہیں پڑھیا آیا تھا نہیں پڑھیا پہلے نہیں پڑھیا میں چل پہلے چل نہیں پڑھ پڑھیا۔ پڑھ اگا اچھا وہ اصل دے وچ آیا سی نا کہ میں دجال کے لیے ضروری ہے کہ کسی نبی اگا برحق کا تابع ہو کر پڑھو پھر سچ کے ساتھ باطل ملا۔ اچھا چلو جی اگا پڑھ دوسری یہ کہ میں نے چھڈ چلو ہوں میں دوبارہ پھر میں نے پڑھنا پیا رہا۔ اچھا دوسری یہ کہ میں نے کئی کتابیں عربی فارسی تالیف کر کے غیر ملکوں میں بھی میں بھیجی ہیں جن میں برابر یہی تقید اور یہی مضمون ہے۔ اچھا کتاباں
अरबां दियां छाप के भेजियां अज दे रुपए दे हिसाब नाल ते हज कोई ना विच कीती भी याद रखिया है। विच अच्छा विच अपनी डंगोरी ना घातो अगा पढ़। अच्छा, बस अगर कोई ना आंदे ये ख्याल करे कि 16 बरस की कार्रवाई मेरी किसी नफाक पर मबनी है, तो इस बात का इसके पास क्या जवाब है कि जो किताबें अरबी और फारसी, रूम और शाम और मिस्र और मक्का और मदीना वगैरह ममालक में भेजी गई हैं और इनमें नायत ताकीद से गवर्नमेंट अंग्रेजी की खूबियां बयान की गई हैं, वो कार्रवाई क्यों कर नफाक पर मामूल हो सकती है? क्या इन मुल्कों के बशिंदों से बाजुज काफिर कहने के किसी और इनाम की तवक्को थी? क्या सिविल मिलिट्री गजट के पास किसी ऐसी खैर का गवर्नमेंट की कोई और भी नजीर है? आगे सवालिया निशान। अगर है तो पेश करें, लेकिन मैं दावा से कहता हूं कि जिस कदर मैंने कार्रवाई गवर्नमेंट की खैर खाई के लिए की है, इसकी नजीर नहीं मिलेगी। अच्छा, बेनजीर खिदमत की अंग्रेजों की गल यार, सिला ही मिल रहा ना, आज तुहानू वीजे मिल जाते। अच्छा चलो अच्छा ठीक है। पे अगा पढ़। अच्छा मिले, हाँ ये सच है कि ईसाई मजहब को मैं, अच्छा वैसे अंग्रेज भुले नहीं, थानू यकीन कर लो, बदला थोड़ी मैं खिदमत का पूरा सिला लिखसा, थानू मैं देंगे। आख्या ना बदला अच्छा पूरा लिखसा, अच्छा, हाँ ये मैं सच भूलता है कि नहीं। ईसाई मजहब, अगा अच्छा पढ़। हाँ ये सच है, हाँ ये सच है कि ईसाई मजहब को मैं इसकी मौजूदा सूरत के लिहाज से हरगिज सही नहीं समझता। कोई इंसान कैसे ही बरगजीदा हो, इसको हम किसी तरह खुदा नहीं कह सकते। बिलाशुबा वो तलीम जो इंसान को सच्ची तौहीद सिखाती है और हकीकी खुदा की तरफ रजू देती है, वो कुरान करीम में पाई जाती है। कुरान बड़ी सलूकी से इसी खुदा को खुदा करार देता है जो कदीम से और अजल से कानून कुदरत के ऐना में नजर आता रहा है और आ रहा है। बस जिस मजहब की खुदा दानी ही गलत है, इस मजहब से अक्लमंद को परहेज करना चाहिए। जो लोग नफसानी हस्ती से फना हो गए, इनको हम कह सकते हैं कि वो खुदा से ही निकले हैं, क्योंकि इन्होंने खुदा में होकर एक नई और नूरानी पैदाइश पाई और खुदा ने इनको अपने हाथ से ऐसा साफ किया कि फिल हकीकत वो एक नए तौर से पैदा हुए। लेकिन हम क्यों कर कह सकते हैं कि दर हकीकत इलाहुल आलमीन वही है। खुदा में फानी होकर नई पैदाइश या पाना किसी एक इंसान से मखसूस नहीं, बल्कि जिसने ढूंढा वो पाएगा और जो आया उसे बुला लिया जाएगा। लेकिन जिस करीम खुदा ने हमें ये बातें सिखाई हैं, इसी ने ये भी सिखाया कि हम मोहसन सल्तनत के गुजार रहें। कुरान करीम की ये तलीम नहीं कि हम नेकी देखकर उसके इवज बदी करें, बल्कि ये तलीम है कि एहसान के इवज एहसान करें। और जो लोग किसी मोहसन सल्तनत के एहसान मंद होकर फिर इसी की निस्बत बद इरादे दिल में रखते हैं, वो वहशी नादान हैं, ना मुसलमान। और हमने अगर किसी किताब में पादरियों का नाम दज्जाल रखा है या अपने ताई मसीह मऊद करार दिया, तो इसके वो मानी मुराद नहीं जो बाज हमारे मुखालिफ समझते हैं। हम किसी ऐसे दजाल के कायल नहीं जो अपना कुफर बढ़ाने के लिए खून रेजियां करे। अच्छा दोबारा पढ़ना। हंस गया ना। अच्छा वो यार दोबारा सुनता ले, पढ़ बुड्ढो तू। सुनता ले। एक बारी और पढ़ा है पढ़ भाई पढ़ जरा, पढ़ तो जरा। हमने अगर हाँ। किसी किताब में पादरियों का नाम दजाल रखा है या अपने ताई मसीह मऊद करार दिया है, तो इसके वो मानी मुराद नहीं जो बाज हमारे मुखालिफ मुसलमान समझते हैं। हम किसी ऐसे दजाल के कैल नहीं जो अपना कुफर बढ़ाने के लिए खून रेजियां करे, और ना किसी ऐसे मसीह और मादी के कैल हैं जो तलवार के जरिए से दीन की तरक्की चाहे। हाँ ये इतने बोल, इस इतने बोल, जमाना के बाद इतने बोलो। कुत्ता कुछ बोलेगा नहीं अंदेश इतने। मुसलमानों। हम्म। क्या हुआ? ते चाड़ना यहाँ कुछ, इत्थे आशिया यहाँ चाड़ कुछ बोलना नहीं है। यज़ाउल हर्ब, यस अच्छा अच्छा यज़ाउल हर्ब औजारहा बोल थे। इतने तेरे अच्छा, सप सूंघ गया ने। वो भी हदीस हैं? में अभी पेश कर दूंगा। अभी ये बात तो चले आगे। चल अगा जब पढ़ हदीस है चल कि अगा पढ़ो। तुम अरबों से लड़ोगे, फतह पाओगे, तुम फारस से लड़ोगे, फारस से जंग करोगे, उनसे फतह पाओगे, फिर दजाल के साथ जंग करोगे और फतह पाओगे। प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान को बुलाकर तुम कहाँ जाओगे? हवाई हवाई बातें तो कर लोगे आप। अच्छा आगे सुन लो। और हमने अगर किसी किताब में पादरियों का नाम दजार रखा है या अपने तय मसीह मऊद करार दिया है, तो इसके वो मानी मुराद नहीं जो बाज हमारे मुखालिफ मुसलमान समझते हैं। हम किसी ऐसे दजाल के कैल नहीं जो अपना कुफर बढ़ाने के लिए खून रेजियां करे। दजाल भी बड़ा प्यारा प्यारा और मसीह भी बड़ा प्यारा प्यारा, ठंडे ठंडे दजाल और मसीह दोनों। अच्छा, और ना किसी ऐसे मसीह और मादी के कैल हैं जो तलवार के जरिए से दीन की तरक्की चाहे। बामे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी कहीं रहे
असां ओदा इनकार ही कर रहे हैं मिर्जा साहब का। अच्छा ये आशिया जमाना ना के झाड़ो। अच्छा ये जमाना के बाद कोता अंदेश मुसलमानों की गलतियां हैं। दजाल भी अपना भाई थे, महदी भी, मसीह भी अपना भाई दोनों ने। अच्छा जो मैं किसी दसना खूनी दसना मादी तेनू या मैं हुण खूनी मसीह दसना के मंतजर हैं, भाई अपने चाहिए हाशिए कि ना झाड़ो। गवर्नमेंट हमारी ओ यार खिलारता जाओ पढ़ान दो। अच्छा देखो ओए ना ओए ओए केडा ठंडा चलाकियां ना कर ठंडा विचों दजाल निक्कियां भी ते निक्कियां। केडा ठंडा ठंडा मसीह भी। अच्छा चुप ठंडे है ठंडे। अच्छा पे चाहिए कि अगा बढ़। गवर्नमेंट हमारी किताबों को देखे कि किस कदर हम इस इत्काद के दुश्मन है और किस कदर आम मौलवी इस वजह से मेरे दुश्मन हो कि खूनी मसीह और खूनी मसीह से इनकार कर दिया। हाँ खूनी मादी कौन है ते खूनी मसीह कौन है? खूनी मादी दा तू पे इंतजार करेना वो असी तो आके अच्छा यानी लाशा दे मुसलमाना दा लोकां दे खूनी मादी और सिर खूनी ला मसीह से छड़सी। इनकार कर दिया। अच्छा हाँ जिस खूनी जिस दा मसीह, तू पे चलो जी। इंतजार करदा है मार ना के मौलविया दे हलाक क्या बनते करेगा, फूका मार के हलाक करेगा। नहीं खूनी अच्छा जेड़ा हाँ ने धोना मिसाल लावे जेड़ा दा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मसीह दा फरमाया उस तो इनकार आगा कर दिता पढ़ो जी, मैं ओनू तेन खूनी सारा मसीह दा जवाब नाम दे देना इसका दिता। मैं तेन टोटल दे विच ही जवाब है चल आगा पढ़ चल। अच्छा और ना सिर्फ इनकार बल्कि मनजाना बिल्ला इन बातों का सही होना। अच्छा ये तुम वैसे फजूल मेरे को पढ़ा रहे हो। मेरा सवाल उठाई है कि ओ जिथे चल दजाल दा पढ़ गया जेड़ा तू ना नबी फजूल तेरे बारक को तेन ताबे शौक है होकर। पढ़न दा 4 साल अच्छा की पढ़ है तेरी, तू टकरे उर्दू मैनू अज चंगी हो गई है, उर्दू बड़ी और चंगी ना हो गई सिर्फ तेरी। इनकार बल्कि अच्छा और ना सिर्फ इनकार बल्कि मनजाना बिल्ला इन बातों का सही होना बयान करके और महदी और मसीह के मनसब को सिर्फ रूहानी तालीम तक महदूद रखकर इनकी आरज़ों को खाक में मिला दिया। अच्छा जी बड़ा ठंडा मसीह है। अच्छा सिर्फ रूहानी तक के जिस्मानी कुछ जी नहीं है। अच्छा चाप है ठीक हो गया जी। आगा पढ़ो। और मैं सच अच्छा रूहानी तौर ते है छड्डो यार मनन नु ही पर बेड़ी कोड़ बोड़ बस करो यार पढ़ पर मनन नु। पढ़ अगा और रूहानी भजना रूहानी नहीं है आसा टॉपिक मैं आया अभी जिस्मानी का, कुछ भी चल नहीं है। टॉपिक आ रहा है भजना आगे। अच्छा नहीं है तो टॉपिक नहीं और छड़ना। मैं सच सच कहता हूँ सुन लो यार हजरत साहब का कलाम पढ़ा जा रहा है तो कलाम के आगे मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब लिखते ओ हैं आगा कि पढ़ो ये जो नबी की आवाज कुरान पाक की आयत है कि नबी की आवाज से ऊंची आवाज ना करो, तो मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब फरमाते हैं कि ये जो किताबें हैं मिर्जा साहब की ये नबी की आवाज है, इससे आवाज से आगे ऊंची आवाज। आगा पढ़ो। ਉਹ इधर उधर ਬਸ਼ੀਰੁद्ਦੀਨ की ਉਹ ਹੈ बातें ਜਿਹੜੀ नहीं ਆਪਣੀ करनी, ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ इधर उधर की बातें नहीं करनी। इधर नहीं आई भी बेटी इधर नहीं आई दौड़ जाओ। अच्छा जी ले सियाल नु गाल कट गया, ओए हाँ खबरदार। नहीं मेहमान है साडा आप पढ़ो सयाल। मिर्जा साहब फरमांदे न कि मेरे मुखालिफीन मेरे नौकर चाकर हैं। चल आगा पढ़ो सयाल हो। कहाँ नेट पढ़ खत्म हो गया की हो गया नेट तेनू? नेट मुक गया भाई पढ़ सप सौं गई है। हो गया करंट लग गया जी। नहीं वो अच्छी पढ़दा पे यार प्लीज उन बोले वो पढ़। थक जाएगा ना फिर पढ़ लियो और कोई। अच्छा कोई अहमदी भाई ऊपर ना बैठा हो प्लीज थोड़ा सा जरा ताउन करें। खाली ख्याल ऊपर है ना बैठना अभी, अब पता है अच्छा क्या नहीं हुआ है। तलत अगर भाई, एक आपने मिनट नोट मनी भाई नहीं किया? एक मिनट हाँ आगे पढ़ के ना, पढ़ नहीं रहा अबे, आगे खुद पढ़ रहा है ताकि पहले पढ़ूं बाद में स्टार्ट करूं ना। अब उड़ा देखते अंदर जाना ही या अंदर गड्डी पढ़ता मारे पिया है, पकड़ लेना अंदर ही तेरे अंदर अर्गे पढ़ रहा माए। है। आप कौन है जी यार अहमदी है अहमदी है फिर थोड़ा सा प्लीज नीचे चले जाएं कोई ऐसी बात नहीं वो पढ़ देता है उसके मुंह से हम नीचे जा पढ़वा यार, रहे हैं उसको अहमदियों कोई ऐसी बात नहीं वो पढ़ देता है उसके मुंह से हम नीचे जा पढ़वा रहे यार, हैं उसको हम अहमदियों को मना किया कि ना रिक्वेस्ट हजूर का डालें। उसको ना भाई आप भाई हमारे उसको हम जरा बताना चाह रहे हैं कि हजूर के नौकर हैं ये सारे मिर्जा साहब के वो बात पूरी करा रहा हूं मैं उससे पढ़ ओए किधे भाग गए हुण ओनू कॉल आ खुला सुनते अपने खुला नबी तेरा की आवाज माइक सुनो। हाँ। झूठे आ झूठे जमाने दे तेरा अच्छा माइक खुला आई अच्छा मेरा किसे सवाल बंद ये नहीं है किया कि दज्जाल के लिए जरूरी है कि किसी नबी बरहक का ताबे होकर फिर सच के साथ बातिल मिला दे। ये कौन था ये सभी सुन लें कि वो जो आगे नबी पढ़, बारक आगे रसूल करीम सल्लल्लाहु इथों तू अलैहि छड्डी वसल्लम है का उतो पहले पढ़ पैरवी करके डूब फिर सच बैठ के चला जा साथ बातिल मिलाया, तलत वो भाई अगर इसने हिंदुस्तान नहीं से पढ़ी ना, कौन इसको था? जीरो से दोबारा उधर से शुरू अच्छा करवाएंगे 200 वाले पेज अच्छा से, अच्छा उधर चलो आगा से जो ही पढ़ इधर पढ़ शुरू लेते हैं। करते हैं। जहां जो तू और छड़े आई मदी
اور مہدی اور مسیح کے منصب کو صرف روحانی تعلیم تک محدود رکھ کر ان کی عرضوں کو خاک میں ملا دیا. ٹھنڈا ٹھنڈا مہدی اور ٹھنڈا ٹھنڈا مسیح اور ٹھنڈا ٹھنڈا دجال. اے جی مرزا صاحب تیرا نے فرمایا. مولوی اچھا لبدا پہ اور میں لڑائیاں سچ والا سچ تو دھونا نہ اس میرا یار خاموش ہو جائے. اچھا اور میں سچ سچ کہتا ہوں کہ دین کا کمال یہ نہیں کہ کوئی مسئلے آتے ہی خدا تعالیٰ کے بندوں کو قتل کرنا شروع کرے یا قتل کے منصوبے باندھے. کوئی سچائی قتل کرنے سے ثابت نہیں ہوگی بلکہ اس پر الزام آئے گا. بلکہ دین کا کمال یہ کہ وہ اپنے ساتھ دلائل شافیہ اور براہین ساتیہ کے روشن اور مجلہ ہتھیار رکھتا ہو، نہ یہ کہ ایسا دین ہو کہ لوہے کی تلواروں کے ساتھ اپنی سچائی تسلیم کرانا چاہے. اور اسلام نے اگر کسی زمانہ میں تلوار اٹھائی تو وہ دین کی اشاعت کے لیے ہرگز نہیں تھی، بلکہ جنہوں نے اسلام پر تلوار اٹھائی اور اسلام کو نابود کرنا چاہا ان کو اسلام نے بھی تلوار کے ساتھ جواب دیا، مگر اسی حد تک کو جو امن قائم ہو جائے اور عام آزادی میں کوئی روک نہ رہے. پھر دوسرے زمانوں میں اکثر نادانوں میں غلطیاں پھیل گئیں اور انہوں نے ابتدائی جہادوں کی اصل حقیقت کو الٹے طور پر سمجھ لیا. پس انہی غلطیوں کے نابود کرنے کے لیے ہم نے کمر ہمت باندھی. سو دجال کے لفظ سے مراد دجل کرنے والے لوگ ہیں، یعنی ایسے لوگ جن کو کسی زمانہ میں حق ملا تھا. سو دجال کے لفظ سے مراد دجل کرنے والے لوگ ہیں، یعنی ایسے لوگ جن کو کسی زمانہ میں حق ملا تھا مگر انہوں نے حق کو خالص نہ رہنے دیا بلکہ اس کے ساتھ باطل ملا دیا اور سکہ قلب چلایا. سو ہر یک محقق کی دانست میں اس زمانہ کے کہ ان کو ایک پاک ہدایت ملی تھی اور وہ انجیل تھی جس میں سراسر نیک اور پاک تعلیم اور الہی اسرار تھے، مگر انہوں نے ارادتاً اس کے ساتھ اس قدر باطل ملایا اور باطل طویلیں کی کہ اب ان کا وحد خدا نہیں جس کا جلال ظاہر کرنے کے لیے حضرت مسیح تشریف لائے تھے اور جو ایک سادہ تعلیم سے انجیل میں بیان کیا گیا تھا، بلکہ انہوں نے اپنی رقیق طویلوں کے ساتھ اس پاک تعلیم کو ایسا بدل ڈالا کہ گویا ایک نئی انجیل بنائی. پس دجل کی حقیقت ان پر ثابت ہے، تو اس صورت میں ایسے معلموں کو اگر ہم دجال نہ کہیں تو اور کیا کہیں. رک جا رک جا رک دوبارہ تو پڑھیں گا پیچھے تھوڑا جا میرا بھرا دو لینا پیچھے جتے پہلے شروع نمبر پر تو جب آپ کے نبی کی آواز آ رہی ہے تو آپ کو بولنے کا ذرا خیال ہونا چاہیے کہ آپ کیسے بول رہے ہیں. سوری دل کرتا ہے آپ کا جو بولنے کا انداز ہے نا یہ آپ کے مرزا بشیر الدین محمود صاحب کے بقول کہ آپ کے سارے اعمال ضائع ہو رہے ہیں. کیا آپ یہ بات یاد ہے؟ پڑھ پائی آئی ایم سوری تھوڑا سا پیچھے سے پڑھ دو نا دوبارہ ہمارے نبی کی بات دوست دو لینا پیچھے سے پڑھو نا دوبارہ سے سناؤ نا یہ سنانے والا فکر ہے نہیں وہ وہاں سے میں پڑھتا ہوں جہاں آپ کو کوئی فائدہ بھی ہو نا بھائی وہ سناؤ نا دوبارہ. جی جی اچھا سو دجال کے لفظ سے سن لو نا یار. ماشاءاللہ میں وہاں سے پڑھتا ہوں نا جہاں آپ کو کوئی فائدہ بھی ہو نا کہ پوری دجالیت کا پتہ تو چلے نا. اچھا سو دجال کے لفظ سے مراد دجل کرنے والے لوگ ہیں، یعنی ایسے لوگ جن کو کسی زمانہ میں حق ملا تھا، یعنی آج سے پہلے 125 سال پہلے قادیانیوں کو بھی ملا تھا. اچھا مگر انہوں نے حق کو خالص نہ رہنے دیا. انہوں نے کہا کہ اسمو احمد کے مصداق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہیں بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب ہیں. انہوں نے سورہ جمعہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوبارہ آنا مراد لیا. اچھا یہ وہ بتا رہے ہیں. اچھا انہوں نے حق کو خالص نہ رہنے دیا بلکہ اس کے ساتھ باطل ملا دیا اور سکہ قلب چلایا. سو ہر یک محقق کی دانست میں اس زمانہ کے پادری ایسے ہی ہیں کیونکہ ان کو ایک پاک ہدایت ملی تھی اور وہ انجیل تھی جس میں سراسر نیک اور پاک تعلیم اور الہی اسرار تھے. پادریوں کی بات کر رہے ہیں، یہ بات یاد رکھنا. مرزا صاحب پادریوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو پاک تعلیم ملی تھی، انہوں نے اس میں ملاوٹ کر دی مگر انہوں نے ارادتاً اس کے ساتھ اس قدر باطل ملایا. تھوڑا بدلہ لے لو ایسے ہی جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم اور حدیث میں پاک تعلیم ملی تھی اور مولوی کے ماننے والے مولوی کے چیلے چانٹوں نے آپ جیسے لوگوں نے اس میں اپنے گند ڈال دیے اور اپنے عقائد گھڑ لیے، خونی مہدی کا انتظار کرنے لگے. میں نالا ہلکا ہلکا بدلا میں سارے لحظہ میں ہر شے یاد پہ رکھدا میں لکھدا دجل کہندے اونوں عربی ہے دجل کہندے دجل کہندے عربی چ. اچھا سن لو آگے سن لو. اچھا
और सो हर यक मौके की दानिश में इस जमाने के पादरी ऐसे ही हैं क्योंकि इनको एक पाक हदायत मिली थी और वो अंजील थी। अच्छा, पादरियों को कब अंजील या पाक हदायत मिली थी, ये बात मुझे हाँ जी, बतानी अंजील जब आपने। आई थी, जब अच्छा, अंजील आई थी उस वक्त अच्छा है। हाँ जी। अच्छा, अंजील कब मिली थी इन पादरियों को? इन पादरियों से तो पहले मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने लिखा है कि आजे वो ते तो कुरान दज्जाल पे पाक हमदा ना, के दज्जाल अंदर पे भी। हमदा ना रहता गा अच्छा चालो, दज्जाल वाली गल अच्छा, कर रहे हैं। ये पादरियों इस जमाना के पादरी, इस जमाना के पादरी ऐसे ही हैं क्योंकि इनको एक पाक हदायत मिली थी। इन पादरियों बेचारों को कब मिली थी जनाब आला मोहतरम, ये मुझे बताना है आप। अगा और वो पढ़ अंजील मैं थी तो कहता मैं हुण अपने विच ना जिसमें लुत्फ तालो अगा चालो। अच्छा, आपने भी तला है ना, तो अब मैं भी आपको बता दूं ना। वो अच्छा, तो मैंने आपको ये जवाबन तला भाई, अगा चले। सो हर एक मौके की दानिश में इस जमाना के पादरी ऐसे ही हैं क्योंकि इनको एक पाक हदायत मिली थी। वो कब मिली थी? और वो अंजील थी जिसमें सरासर नेक और पाक तलीम और इलाही इसरार थे। वो इन पादरियों को कब मिली थी जनाब आला? जो वो तो पहले ही मुहर्रम अगा मुबद्दल आप मिर्जा लैन साहब की पहाड़ जी बकौली हो लिखी चुकी थी। अपने बिच अच्छा, मगर इन्होंने कहानी है ना सुना। इरादतन इसके साथ इस कदर बातिल मिलाए और बातिल तवीलें की कि अब उनका वो खुदा नहीं जिसका जलाल ज़ाहिर करने के लिए हजरत आए थे और जो एक सादा तलीम से अंजील अंजील में बयान किया गया था, बल्कि इन्होंने अपनी रकीक तवीलों के साथ इस पाक तलीम को ऐसा बदल डाला कि गोया एक नई अंजील बनाई। बस दजल की हकीकत इन पर एक साबित मिनट, है। तो इस एक सूरत में मिनट, ऐसे मौलमों एक को मिनट, दोबारा पढ़वाऊंगी। एक मिनट, एक मिनट, ये कितने गल हो रही सारी अंजील दे मुतालिक कि इन्होंने एक नई अंजील बनाई पादरियां ने। आगे चल हूं एक चल। नई अंजील बनाई, बस दजल की हकीकत इन पर साबित है। तो इस सूरत में ऐसे मौलमों को अगर हम दज्जाल ना कहें तो और क्या कहें? यानी पादरियों को वो दज्जाल कह रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि वो पादरियों को ही तो कहते हैं। हम अच्छा, कौन सा आगे इनकार है। कर रहे हैं इस बात से? अच्छा, आगा आगे पढ़। सुने। दज्जाल के लिए जरूरी है कि किसी नबी बरहक का ताबे होकर फिर सच के साथ बातिल मिला दे। मेरा फिर वही अब सवाल आ रुक गया जा है रुक जा, हाँ इसका कि जवाब ले लो दज्जाल के लिए। अब ले लो, अब ले लो इसका अच्छा जवाब। दे दूंगा अच्छा, मैं, अब सुन दे लो दो जवाब। मेरे, अब सारे मुकम्मल होने दो ना, थोड़ा सा हम्म। आगे पीछे। चलो चलो, दे दो जवाब नहीं, आप। जब आप दज्जाल के लिए जवाब ये देने लफ्ज पढ़ दो लगते तो सिर्फ। कहता आगे पढ़नी है, जब हम नहीं, कहते आगे पढ़ो तो कहता नहीं। दज्जाल के लिए क्या है, कर क्या दो, जरूरी है जी? दे दो जवाब। अच्छा, दज्जाल के लिए क्या जरूरी है जी? किसी नबी बरहक का ताबे होकर फिर सच के साथ बातिल मिला दे। ठीक है, अब सुन ले जरा, अब मैं आपको बता देता हूँ। आपने खुद पढ़ा है लेकिन आपका दिमाग चूंकि डूम का डूम है इसलिए आप समझ नहीं पाए। वो जो पादरियों के मुतालिक लिख रहे हैं कि एक पाक तलीम किसकी मिली, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की क्या मिली? अंजील। जब उनको अंजील मिली उसमें पाक तलीम थी, उन्होंने उसको बदल डाला। वो बात ही सारी अंजील की और पादरियों की कर रहे हैं जी। आप जो इसमें से कढ़ना चाह रहे थे ना, वो नहीं निकलता। ये पीछे मैंने आपसे पूछा है ना कि किसकी तालीम थी, मैं आपको इससे शुरू से भी ला सकता था। वो मैंने जो पीछे से पढ़ाया ना, थोड़ा सा मैंने आपको ना ये बताया कि आप मिर्जा साहब के नौकर चाकर हैं उनके मुताबिक, उनकी तहरीर के मुताबिक, और आप उनकी तहरीरें पढ़ पढ़ के इधर सुना रहे हैं। इतना आपका हो गया। अब आपको ये तहरीर समझ आई है कि इस पे कुछ सवाल है? ये जो आप कह रहे थे कि जवाब है ही कोई नहीं, ऐसा पुत मां ने जमया ही है कोई नहीं ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ के मिर्जा साहब की किताब ਦਾ ਸਕੈਨ ਲਾਏ ਤੇ मैं ਉਹਦੀ ਦੋਣੋਂ खिंच के ਤੇ ਆਪਣੇ पैरों च ना सट लवा। ऐसा तो बंदा जमया ही कोई नहीं मां हले। इस्लाम की ये बात थी ना कि नौकर चाकर वाली, हम ये दुनिया को हमने दिखाया है कि ये हमने साबित किया आज। आप हाँ। हजरत मसीह इस्लाम के नौकर चाकर हैं खोल जो उनकी माइक, किताबें मैक चा पढ़ते खोलो, हैं। खोल चा। हुन तेरा सवाल का जवाब ला दिया कि नहीं? अच्छा, अब सुन लो मेरी बात सुन लो। अच्छा, पहले इस सवाल नंबर का पर जवाब मिला है कि नहीं मिला? सुन लो ना, जवाब मिला है। वो लोग सुन रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं कि नहीं, आपका जवाब आपको मिला क्या है। समझ आई है? लोगों को तो छोड़ो ना, तुम्हें भी सुन लो समझ ना आनी मेरी चाहिए ना। बात, सुन लो। अब अच्छा, ये सुन बात लो हो ना रही है मेरी बात अंजील, तो वो सुनो। पाक नबी, सुनो, वो पाक नबी पूछ रहे थे ना, वो पाक नबी सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम है और उन पर नाजिल होने वाली अंजील जिसको इन्होंने बदल दिया और दजल किया, इसके बारे में मिर्जा साहब की ये तहरीर है। समझ आई है कि हो रहा है? तो स्कैन थे मेरे के लाच ऐसा कोई अच्छा, सुन मापोत लो मेरी जमया बात, नहीं आप हले। सुन लो। अच्छा, पहले नंबर पर था मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब का फरमान था कि दज्जाल मशरक से निकलेगा जिसमें हिंदुस्तान शामिल है। स्टॉप दज्जाल स्टॉप, दावा ਇਹਦਾ नबूवत जवाब ले करेगा। ला, ਇਹਦਾ सुन लो जवाब ले ना ला, यार, आप सुन इसका तो लो, जवाब मेरी ले लो ना बातें मुकम्मल होने दो ना यार। आपने कहा भाई। ये इसमें आप घुमाना नहीं, नहीं घुमाना नहीं, फिर अब सुन घुमाना लो नहीं ना ना, यार, ऐसे ऐसे नहीं। तो ना करो ना, ये ज्यादती है ना। नहीं आप नहीं, मेरी मेरे से बात सुनो, इतना एक का पढ़ाया, जवाब लो मेरी ना, पांच एक बातें का मुकम्मल जवाब तो लो, होने दो। इसका अच्छा, जवाब सुन मैं तो लो बता यार। दिया ले लो है। ना। सुनो, नहीं ऐसे नहीं, अच्छा, सुन इसका तो लो जवाब यार, लोगे। मेरी बात तो अब सुन लो। आप आप जवाब दे देना, मैं खामोश हो जाऊंगा। मेरी बात मुकम्मल नहीं नहीं, होने दो एक एक उसके करके बाद। मेरी मेरी आपने बात मेरे सुनो, से मेरी इतना बात कुछ सुनो, पढ़ाया, मेरी बात मेरी मुकम्मल बात तो होने दो। सुनो, मेरी गल तो सुनो भाई।
ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬਰੌਡ 'ਚ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਪਹਿਰ ਆਈ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਰਾਤ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਰਦੂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਆਸੀ ਤੇ ਦਜਾਲ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਖਰੂਜ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ਰਕ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 3 ਦਫਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨ ਸਮਝਣਾ। ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਰ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੀ ਪਾਕ ਤਾਲੀਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਜੀਲ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਕਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਦਜਾਲ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਵੀ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਜਾਲ ਹਨ ਉਹ ਸੂਰਤੁਲ ਕਾਹਫ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਕਰਦੇ پے ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ لد کے مقام، طلعت بھائی حدیث میں ہے کہ لد کے مقام پر سلیب کو توڑنا تھا، اور وہ ان کا ہیڈ کوارٹر بھی پادریوں کا لدھیانہ میں تھا۔ یار میری اب بات تو مکمل ہونے دو، میرے سے آپ نے اتنا بڑا سارے عبارت پڑھائی ہے، اب میری بات تو سن لو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا 5 باتیں، پہلی بات سے نکلے گا جس میں ہندوستان شامل آیا۔ نمبر 2 دجال دعوی نبوت کرے گا اور پھر خدائی کا، سن لو یار، دجال دعوی نبوت کرے گا اور پھر خدائی کا۔ نمبر 3 تھا کہ دجال کسی نبی برحق کا تابع ہو کر پھر جو ہے سچ کے ساتھ باطل ملائے گا۔ نمبر 4 یہ بھی تھا وہ ایک دوسرے نواس بن سبان والی جو حدیث ہے اس کے بارے میں مرزا غلام محمد قادیانی صاحب لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں جو ہے دجال کو خدائی یعنی کہ صفات دی گئی ہیں، یعنی اس کو کن فیکون طاقت دی گئی ہے۔ یار یہ کل کو ضروری ہے کہ جڑا تینوں سوال دا جواب مل جائے وہ تو دوبارہ پھر کرنا ہے، پھر ٹائم سن لو نا جواب، میرے پنجاں دے اکٹھا جواب دیو نا۔ اچھا نمبر 5 ہے جی، دجال جڑا ہے جو ہے نا وہ گندم گوں رنگ کا ہوگا، ایک حدیث میں یہ مرزا صاحب کا حوالہ نہیں، یہ ہے دوسری کتاب ہے، کیا نام ہے اس کا، نہیں ابھی مرزا صاحب کی کتاب مسیح دجال اور یجوج ماجوج کا ظہور، یہ اسد اللہ قریشی صاحب کی ہے، یہ حدیث ہے حدیث بخاری کی، اس میں گندمی نہیں لکھا ہوا، سرخ یار لکھا ابھی ہوا ہے۔ کتابوں کا تو رہنے دو مانی بھائی، بخاری سن لو نا یار، حدیث ہے، میں حدیث ہی آپ کی کتاب کی پیش کر رہا ہوں تو سن تو لو۔ یہ عبداللہ بن مفضل سے روایت ہے کہ انہو آدم یعنی دجال گندم گوں ہوگا۔ حذیفہ کی روایت ہے کہ یعنی اس کے گھنے بال ہوں گے۔ بعض روایات دجال نو جوان کیا گیا، بعض بوڑھا کیا گیا، دونوں دی سنتاں صحیح نہیں، یعنی کہ دجال دا رنگ بھی گندم گوں ہوگا، خدائی کا دعویٰ کرے گا ساتھ میں۔ اچھا ہاں جی، خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اب مجھے یہ آپ نے نا 5 باتیں بتانی ہیں کہ کس میں ہیں۔ پہلی ہے ہندوستان سے یعنی مشرق کی طرف سے آئے گا جس میں ہندوستان شامل ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 وہ پہلے کسی نبی برحق جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یار کی کردا پہ جان کے کردا پہ تمہیں گل سیال بھائی، جان کے کر رہے ہو یار یہ باتیں۔ پہلا کیا ہے، ایک ایک کر کے رکھو میرے سامنے، ایک رکھو، میں اس کا جواب دیتا ہوں، ایک رکھو پہلے۔ تم بھی بولتے جاؤ گے تو کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ آ گیا میں آ گیا۔ ہاں جی بھائی آپ پاڑ اگر مائک ان میوٹ کر، ہن رٹھ گئے ہیں بھیڑی زنانی یار، بھیڑی زنانی یار، روحانی خزائن پڑھوائیے، روحانی خزائن تو پڑھنی ہے۔ میری بات تو مکمل ہونی، میں بول رہا ہوں اور آپ نے میوٹ مجھے کر دیا۔ سنے سیال بھائی ایک اعتراض کرو، یہ آپ بار بار کہتے جاؤ گے تو فائدہ جواب کب دینا میں؟ پہلی گال چلو میری 5 باتوں کا جواب آپ نے ترتیب وار دینا ہے، 5 باتوں کس شخص میں وہ پوری ہوتی ہیں، 5 باتیں جواب دے سکوں۔ سنیں، پہلا آپ نے کہا ہے، پہلا کیا تھا آپ کا؟ پہلا سوال رکھو کہ دجال مشرق سے ظاہر ہوگا یعنی ہندوستان سے، یہ تھا پہلا؟ یہی تھا۔ اچھا میں اس کا جواب آخری باری دے رہا ہوں، اس کے بعد نہیں دوں گا۔ مسیح جب آ رہا ہے ہندوستان میں مشرق میں تو ضروری ہے کہ دجال بھی وہیں پر آئے، یہ ہو گیا اس کا جواب۔ دوسرا آپ نے یہ جو کہا تھا کہ کوئی نبی کا تابع ہو کر دجل کرے گا، اس کا جواب مرزا صاحب کی کتاب آپ نے خود پڑھی ہے کہ پہلے جو پادری ہیں یا عیسائی ہیں وہ نبی کے تابع ہو گئے، یعنی کہ ان کے پادری بنے، انجیل برحق کا انکار کر کے اس میں اپنی کہانیاں ٹھوک کر اس کو آگے سے پیش کیا۔ یہ ہو گیا آپ کا ان پادریوں کے متعلق جواب، مرزا صاحب کے 2 ہو گئے۔ آگے کنٹینیو کریں گے مسرور بھائی،
مسرور بھائی اوور ٹو یو. اب مسرور بھائی او مسرور بھائی جی کریں کنٹینیو اس سے. کارا کا تیجا سوال رکھ. اچھا ایک منٹ یار، وہ نا نیچے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا کیا نام ہے دوست کا، چلو نام میرے ذہن سے نکل گیا، جن کی تو پہلے اوپر آئے تھے تو وہ بھی سن رہے ہیں. تو ان کو میں بتا دوں جو غیر احمدی ہمیں سن رہے ہیں کہ اگر مرزا صاحب نے یہ ساری باتیں نہ لکھی ہوتی، کوئی کتاب نہ لکھی ہوتی، تو سیال صاحب نے پھر بھی نہیں سمجھنا. سیال صاحب کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، ان کے بعد ایک آخری نبی آئیں گے جو آسمان پہ بیٹھے ہوئے. یہ ہے ان کا عقیدہ. اگر میں سیال صاحب سے سوال پوچھوں نا، سیال صاحب مرزا صاحب نے یہ 5 سوال نہ لکھے ہوتے مان لیتے؟ انہوں نے کہا تھا کبھی بھی نہیں مانتا. پھر پوچھ کیوں رہے ہیں؟ اصولی بات تو یہی بنتی ہے نا کہ پوچھو آپ تب جب آپ نے ماننا ہو، جب آپ کا عقیدہ ہو. عقیدہ کیا ہے؟ کیسے نے نہیں آنا؟ پوچھ کیا رہے ہو یار؟ یہ پتہ کرو یہ کتاب تو یار یہ جھوٹا بنتا ہے. آپ کا تو عقیدہ ہی ہے، آنا ہی کسی نے نہیں ہے. کوئی کتاب لکھے یا نہ لکھے، کوئی یہ بات کہے یا نہ کہے، اس سے تو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. تو اب جو ہے نا عوام بڑی عقل مند ہو گئی ہے. اب وہ مولوی کی باتوں میں نہیں آتی، دجال کی باتوں میں نہیں آتی ہے. اب عوام شعور رکھتی ہے. اب وہ نہیں آئے گی دجال. کیوں سیال صاحب؟ یہ باتیں نہ لکھی ہوتی مان لیتے مرزا صاحب کو؟ بتائیں مجھے ذرا. سوال کا جواب دینا ہے، کہانی نہیں کرانی مجھے. میرا ابھی یہ جو بات ہو رہی ہے نا، یہ بات کلیئر کر لیں، اس کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی میں آپ کی بات کا جواب دوں گا انشاءاللہ تعالی. ابھی اس کو دوسری طرف نہ لے جائیں مہربانی. میں کسی اور سے بات کر لیتا ہوں. پھر سید زرار صاحب اچھا یہ نا ابھی تھوڑی سی عبارت رہتی تھی، میں کہتے ہیں تو مرزا صاحب کی وہ عبارت پڑھ دیتا ہوں، تو کیونکہ آپ یہ نہ کہیں کہ بات مکمل. کم سے کم 30 صفحے پڑھنے ہیں، میں نے پچھلی دفعہ بھی پڑھائے تھے. نہیں وہ اشتہار مکمل کرنا ہے. نہیں پھر میرے سوال کا جواب دو، پھر آگے پڑھنا ہے. نہیں وہ اشتہار انہوں نے کہا تھا نا کہ وہ بات جانتی نا وہ مکمل. میں کہہ رہا ہوں اشتہار نہ لکھا ہوتا پھر مان لیتے مرزا صاحب کو. یار اس کا تو جواب دے دو نا، یہ دجال والی بات کلیئر کرو. میں بھی اس کا جواب دوں گا نا. یہ دجال کون ہے؟ ابھی بات کریں آپ، اس کا جواب دیں. میری 5 باتیں ہیں. پہلی بات ہے دجال مشرق سے، جس میں ہندوستان شامل ہے. دجال کس؟ بہت شکریہ. میں نا ذرا ڈفرنٹ بنتا ہوں. میں مولوی کو نا اٹھا کے کبھی ادھر گھماتا ہوں تو کبھی ادھر گھماتا ہوں. میں اس ٹائپ کا بنتا ہوں. میں نے لوگوں کو بتا دیا